समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आपको स्लाइड दिखाएंगे। आप हमारे साथ बोलते रहिए। हज को समझना है तो 5 मिनट में समझेंगे इंशाअल्लाह। हाजी हज के लिए जो निकलता है वो 8 जुल्हिज्जा को निकलता है। तो लीजिए कब निकलता है, कहाँ से निकलेगा, मक्का से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, मक्का से निकलेगा। मक्का से निकलकर मीना जाता है। कहाँ जाता है, मीना। मीना में जाकर 5 नमाजें हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9वीं की फजर। ठीक है, ये तो 8वीं तारीख को कहाँ से निकला, बोलते रहे मक्का से। कहाँ गया, मीना में गया। मीना में कितनी नमाजें, 5। मीना से कहाँ गया, अरफा में गया। मीना से कहाँ जाता है हाजी, अरफा जाता है। अरफा में जाकर जो है, अब मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, उधर न देखिए, मेरी तरफ देखिए आप, मैं उनसे उसको भी समझाऊंगा आपको। अरफा में जाता है, अरफा में जाकर 2 नमाजें होती है, जोहर और असर। जोहर और शाम तक रुकता है। कब तक रुकता है, शाम तक। ये 9वीं तारीख है ना। 8 तारीख को मक्का से मीना आया, मीना में रहा। मीना से कहा गया, अरफा में गया। अरफा में 2 नमाजें अदा की। अरफा से शाम में निकलकर मुज़दलिफा जाता है। कहाँ जाता है, मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में 3 नमाजें, मगरिब, इशा और फजर। मगरिब, इशा और फजर। ये कौन सा दिन है, 9वीं की रात। 9वां दिन गुजर गया और अभी 10वीं की रात है समझो। अतराफ में मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, मुख्तलिफ अज़ानें होती रहेंगी। हम इंशाअल्लाह अपनी अज़ान और अपनी नमाज यहाँ करेंगे इंशाअल्लाह। ऊपर सब होने के बाद हमारे ऊपर अज़ान भी होंगी और हम उनसे नमाज भी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अतराफ में कई मस्जिदें हैं, सबका तो जवाब नहीं दे सकते। तो 9वीं 8 को निकलते मक्का से मीना में 5 नमाजें। तो वहां से कहाँ गए, अरफा में। अरफा में कितनी नमाजें, 2 नमाजें। अरफा से कहाँ गए, मुज़दलिफा में। मुज़दलिफा में कितनी नमाजें, 3 नमाज। मुज़दलिफा से फिर सुबह 10वीं की सुबह मीना जाना है। 10वीं की सुबह कहाँ जाना है, मीना। वहाँ 3 काम होंगे, बड़े शैतान को कंकरे मारना, एक बड़े जमरे को कंकरे मारना, उसके बाद जो कुर्बानी और उसके बाद फिर हलक। 3 काम, नमी, दम और हलक, बालों को कटवाना या ये करना। ये मीना के 3 काम 10वें दिन के। ठीक है, फिर 10वें दिन मीना से मक्का जाना और मक्का जाकर तवाफ और सही करना। तो 10वें दिन के कितने काम हो गए, 5। क्या क्या जी, नंबर 1 माशाअल्लाह, नंबर 2 कुर्बानी, नंबर 3, नंबर 4 तवाफ, नंबर 5 10वें दिन फिर वापस मीना में आता है। हाजी कहाँ जाता है, मीना में आ जाता है और वहाँ रहेगा। और 11वीं तारीख को जोहर के बाद तीनों जमरात को रमी करना है, 7 11वीं को तीनों जमरात को फिर मीना में रहता है। और 12 तारीख को फिर जोहर के बाद 3 जमरात की रमी करता है। तो 11 तारीख को भी मीना में रहना और जवाल के बाद 3 जमरात की रमी करना और 12 को भी जमरात में रहना और मीना में रहकर तीनों जमरात की क्या करना है, रमी करना है। 12 को फिर मगरिब से पहले आप मक्का में वापस चला जाना है, आपका हज हो गया। क्या हज है आपका, समझे? कितने मिनट, 3 मिनट। यही हज है और कोई नहीं, यही आपका हज है। आप परेशान है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, बहुत आसान। अभी आप मेरे साथ बोलते जाइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। आपको 8 तारीख को कहाँ से निकलना है, जल्दी माशाअल्लाह। कहाँ जाना है, मीना में जाकर कितनी नमाज है, कौन सी, वहां से कहाँ जाना है, बोलो, अरफा जाना है। अरफा में कितनी नमाज है, कौन सी, अरफा से कहाँ जाना है, मुज़दलिफा। वहाँ कितनी नमाज है, कौन सी, मगरिब, इशा, फजर। फिर फजर के बाद फजर कहाँ जाना है, बोलो मीना में। वहाँ कितने काम है, 3 काम। क्या क्या, रमी करना है, कुर्बानी करना है। वहां से कहाँ जाना है, मक्का जाना है। मक्का में जाकर तवाफ और सही। वहां से कहाँ आना है, मीना में। 11 को मुकम्मल मीना में रहना है। मीना में 11 तारीख को क्या करना है, 3
اب جا کے مکہ میں رہنے آپ کو، جب واپس آئیں گے تو حج طواف بھی نہ کرنا ہے، بس یہی حج ہے، یہی حج ہے آپ کا بس. وہ طریقہ اندر کتابیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کی تفصیلات ہے، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں. اب کیا مینا کی تفصیلات انشاءاللہ وہاں ہماری مسجد سے ہوتی رہیں گی، تو تفصیلات سب کیسے رمی کرنا ہے، کیسے عرفہ میں رہنا ہے، کیسے مزدلفہ میں رہنا ہے، یہ سب آپ کو ہم وہاں بتاتے رہیں گے. ابھی یہاں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب ایک مرتبہ دیکھ لیجیے مفتی مظفر دیکھ مکہ میں نمبر 1 مکہ نکل کر کہاں گئے تھے؟ مینا. مینا میں کیا کیا ہم نے 5 نمازیں. نمبر 2 پر مینا سے نکل کر کہاں گئے؟ عرفات. اس کا ایک فوٹو لے لیجیے. عرفات میں جا کر ہم نے 2 نمازیں ہے نا. عرفات سے نکل کر کہاں ہے؟ عرفات سے نکل کر مینا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ ہے. مینا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ ہے. ہم عرفات سے کہاں ہیں؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں کتنی نمازیں؟ 3. پھر مزدلفہ سے کہاں گئے واپس؟ مینا. مینا میں وہی رمی جو ہے قربانی اور حلق. وہاں سے پھر 5 نمبر پر کہاں گئے؟ مکہ. مکہ میں جا کے طواف پر صحیح کیا 10 دن کی. وہاں سے 6 نمبر پر واپس کہاں گئے؟ مینا میں. 11 اور 12 تاریخ مینا میں 3 جمرات کی رمی. اس کے بعد پھر ہم کہاں گئے؟ 7 نمبر پر مکہ گئے. مکہ میں رہیں گے آپ کو 5 دن 10 دن 20 دن جتنا بھی. جب وہاں سے نکلیں گے آخر میں طواف کا وعدہ ہے. یہ حج ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے. اب حضرت حرام میں ہو یا نہ ہو، گٹکا یہ دیکھو پیاز اور لہسن یہ حلال چیز ہمیں، لیکن پیاز اور لہسن کھا کر بھی مسجد میں جانے سے کیا کیا گیا؟ حلال چیز کو ختم مانا جائے. لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تو اگر ہم گٹکا کھائیں گے، گٹکے سے سگریٹ سے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کینسر ہو رہا ہے اور پاکٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے موت تک پہنچانا ہے. کہ ہم خودکشی اپنے آپ کی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو موت کی دعوت دے رہے ہیں. پہلے فرصت میں جس کو گٹکے کی عادت ہو، جس کو سگریٹ کی عادت ہو، اس کو چھوڑ دے. اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک شوہر سگریٹ پی کر گٹکا کھا کر اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے، کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، گھر میں جانے سے پہلے مسواک کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اب تصور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گندی چیز کھانے کا تصور کر جائے، کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے رہتے تھے. اس کے باوجود گھر میں جانے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے تاکہ میرے منہ کے کچھ کسی بدبو کی وجہ سے بیوی کو تکلیف نہ ہو. اور اب ہم اپنے منہ کو خراب کر کے سگریٹ گٹکے کی وجہ سے ہم فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. اچھا موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں. انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مقصورات کو اگر تمباکو کھانے کی عادت ہو تو وہ بھی تمباکو کی عادت بھی اپنی چھڑا دی. جی ان کا سوال یہ ہے کہ سر ڈھانپنا نہیں ہاتھ حرام میں. اچھا بہت اہم سوال آیا. ہم کو ایک بدلا نہیں تھا، ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن بہت اہم سوال ہم اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو. اب یہ پہلے ان کا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں نیند کے حالت میں کبھی کبھی چادر سر پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم؟ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، اپنی جان بوجھ کر نہیں لی چادر. تو نیند کے حالت میں اگر سر پر چادر آ گئی پر آپ کو معلوم ہو گیا فوراً کیا کر دیں؟ اتار دیجیے اور نہ کوئی مسئلہ نہیں. تو سوال آیا ہے اور ہم اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، بہت توجہ سے سن لیجیے، بہت اہم سوال، سب کے لیے اہم سوال ہے کہ ہم جب وہاں جا رہے ہیں عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپس کے جھگڑے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپس کے اختلاف کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اب مینا عرفات مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کے سلسلے میں جھگڑے ہوتے ہیں. 2 رکعت 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہے یا الگ پڑھنی ہے، اس کے بارے میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ شافعی ہو، حنفی ہو، سلفی ہو، جو بھی ہو، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا مکمل وہاں موقع ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا مکمل وہاں موقع ہوتا ہے. کس طرح؟
یہ نمازوں کا مسئلہ. یہ نمازیں جو ہیں وہاں 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور مصطلفہ عرفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 رکعت پڑھی یا نمازوں کو جمع کیا کیوں کیا؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہو گیا, ان کا اجتہاد کا اختلاف. امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اس لیے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے. کیا تھے؟ مسافر. اس میں کہ مدینے سے نکلنے کے بعد اور واپسی تک کسی ایک جگہ بھی 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نہیں ہوا. سفر میں مستقل سفر میں تھے اور مسافر کے لیے کتنی نماز ہوتی ہے؟ 2 رکعت. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسافر جو ہے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع بھی کر سکتا ہے. ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. امام شافعی امام ابو حنیفہ کا خیال کہ سفر کی وجہ سے آپ رسول نے 2 رکعت پڑھی, جبکہ سعودیہ کے جو علماء ہیں اور جو سلفی حضرات ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے نہیں بلکہ حج کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ حج کی وجہ سے آپ رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی. کتنے رکعت؟ 2 رکعت. ان کا کہنا ہے جو بھی شخص حج پر آئے چاہے وہ مسافر ہو یا نہ ہو اس کو کتنے پڑھنا ہے؟ 2 رکعت. لیکن امام شافعی امام ابو حنیفہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں, اگر مسافر ہے آپ تب تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے. مسافر نہیں تو کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ 4 رکعت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بعد ان میں سے کوئی جو ہے 2 رکعت تک آئے ہوگا, کوئی 4 رکعت کا. جو علماء سے پوچھ کر آپ جائیے آپ کو 2 رکعت پڑھنے یا 4 رکعت. اب وہاں نمازیں جو خیمے میں ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ خیمے میں. اب جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے امام جب آگے بڑھ کر نماز پڑھتا ہے, سن لیجیے توجہ سے, آگے جا کر نماز پڑھاتا ہے نا, تو آگے پڑھانے والا یا تو 2 رکعت پڑھائے گا یا تو 4 ہے نا, یا تو 2. اگر وہ 2 رکعت پڑھا رہا ہے, کتنی؟ 2, اور اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر یا حج پر آیا ہوں اس لیے سمجھ کر, جو بھی سمجھ کر کتنے پڑھ رہا ہے؟ 2 رکعت پڑھ رہا ہے. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب یہاں وہاں جا کر مقیم بن گیا ہوں, مجھے تو 4 رکعت پڑھنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کے پیچھے نماز 2 رکعت پڑھیے. جب وہ سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی 2 رکعت, آپ کی 4 رکعت ہو جائیں گی. سمجھے نا, آپ کی 4 رکعت ہو جائیں گی. اگر آپ کو بھی 2 رکعت پڑھنا تھی اور اس کو بھی 2 رکعت, کوئی مسئلہ نہیں, اس کی بھی 2 رکعت ہوئی, اس کی بھی 2 رکعت, اس کو 2 رکعت پڑھنی تھی, آپ کو 4 رکعت, اب آپ 2 رکعت نماز مکمل کر لی. جیسے ابھی میں مسافر ہوں یہاں, اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو میری کتنی ہوگی؟ 2. آپ یہاں ممرہ والے مقیم ہیں, آپ میرے پاس میرے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ میرے سلام پھیرنے کے بعد ممرہ والے اٹھ کر اپنی 4 رکعت 2 رکعت کیا کر لیں گے؟ مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہاں, آگے بڑھنے والا شخص امام 4 رکعت پڑھا رہا ہے. کتنی پڑھا رہا ہے؟ 4. اور آپ کو بھی 4 رکعت پڑھنی تھی, کوئی اختلاف ہے نہیں. اس نے 4 رکعت پڑھائی, آپ کو کتنی پڑھنی تھی؟ 2. تو کیا کریں گے؟ ہاں نہیں, امام کے پیچھے جب مسافر نماز پڑھتا ہے, امام کے پیچھے جیسے ابھی ہم ہیں, آزان ہو گئی, یہاں مسجد میں کتنی رکعت ہوگی؟ 4. میں جا کر وہاں نماز پڑھوں گا تو کیا کروں گا؟ امام کے پیچھے 4, امام کے پیچھے 4, تو 2 رکعت بھی پڑھنی ہو, امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, جتنی امام پڑھتا ہے اتنی پڑھنی پڑتی ہے. تو اگر 4 رکعت پڑھ رہا ہے, آپ کو 4 رکعت پڑھنی, کوئی مسئلہ نہیں. وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے, آپ کو 2 رکعت پڑھنی تھی, تو آپ امام کے ساتھ کتنے پڑھیں گے؟ 4. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت سن لیجیے, حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے تھے کہ 2 رکعت, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے 4 رکعت. دونوں کے درمیان میں اختلاف ہوا. حضرت عثمان کہہ رہے تھے 4 رکعت, حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے 2 رکعت. جب نماز قریب ہو گئی, حضرت عثمان امیر وقت تھے, خلیفہ وقت تھے, انہوں نے جا کر امامت کی. یہ امامت کی اور انہوں نے کتنے رکعت پڑھی؟ 4 پڑھی. ان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت پڑھی.
بعد میں لوگوں نے پوچھا تم تو دو کہہ رہے تھے اور تم نے 4 رکعت نماز پڑھی. کتنا بہترین جواب دے دیا, کتنا بہترین, 2 جملے میں جواب کیا تھا؟ الخلاف شر. الخلاف کہ اختلاف کرنا بہت بری چیز ہے. اختلاف کرنا بہت بری چیز ہے. اس وجہ سے جو ہے ہم وہاں پہ آپ کو سمجھا دیں گے, ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ سمجھا دیں گے. اس لیے وہاں اگر کسی کو 2 رکعت کرنا ہو یا 4 رکعت, جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنے اپنے اعتبار سے اس کا عمل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ کیا رہے گا, ہم مسافر رہیں گے یا مقیم, وہاں جانے پر ڈیپینڈ ہیں. کب جا رہے, کیا جا رہے, انشاءاللہ ہمارے نیاز بھائی بتائیں گے. اگر وہاں جا کر 4 دن کا اگر قیام ہمارا نہیں ہے مکہ میں تو ہم مسافر رہیں گے. 4 دن سے زیادہ کا اگر قیام ہو گیا تو کیا ہو گیا, ہم مقیم بن جائیں. وہاں جا کر ہم آپ کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے. جی ایک اور سوال, جب طواف کرتے ہیں تو ساتھ میں بیوی رہتی ہے نا, تو بیوی جب رہتی ہے تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کر طواف کرنا کیسا؟ سوال. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مرد کا ہاتھ بیوی کو لگ جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس وجہ سے ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے تو کپڑے پر سے لگے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر پکڑنے کی ضرورت ہے, کرتا ہے کیا ہے, کپڑے پر سے پکڑ سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگ جائے, اس کی کوشش ہونی چاہیے. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی ٹھیک ہے. نیاز بھائی کہاں ہے؟ نیاز بھائی آئے گا, ہو گیا الٹا ہو گیا. ہو سکتا ہے کچھ حاجی یہاں آئے ہوں گے تو جو ہے مدینے کا معاملہ باقی رہ گیا ہے. مختصر انداز میں مفتی سعود صاحب سے گزارش کروں گا, ایک 5 منٹ, ہم نے حج کو 3 منٹ میں سمجھایا, آپ مدینے کو 5 منٹ میں سمجھا دیجیے. اللہ رب العزت آپ کے سفر کو مبارک فرمائے, مجھے مقبول اور مقبول نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار حاضر نصیب فرمائے. الحمدللہ مفتی صاحب کے ذریعے سے, مفتی مظفر صاحب کے ذریعے سے اعمال حج اور اعمال عمرہ آپ لوگوں نے سمجھ لی. آئندہ جو ہمارا سفر ہوگا وہ مدینہ المنورہ کا سفر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر حق ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب مکہ المکرمہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی حاضری اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ضرور حاضر ہو. مسئلے کے اعتبار سے یہ بات ہمارے ذہن نشی ہونی چاہیے کہ مدینہ المنورہ کا سفر یہ حج کا کوئی حصہ نہیں. اگر کوئی شخص مکہ گیا, اس کا حج ہو گیا, وہ اپنے تمام اعمال سے فارغ ہو گیا اور کسی وجہ سے وہ مدینہ المنورہ نہیں جا سکا, تو اس سے حج کے اعمال پر یا اس کی جو قبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مدینہ المنورہ کا سفر یہ عشق محبت کا سفر ہے. نبی کریم صلی اللہ ہلو تمام حاضرین مسجد سے معتبر درخواست ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر ظہر کی نماز ہوگی, مستقل اس بات کو سنیں اور کوئی جو ہے وہ بیچ میں سے اٹھ کے نہ جائے. انشاءاللہ یہاں پر ظہر کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا اور انشاءاللہ بھوجن کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. کھانا جو ہے وہ آج کے بعد سے شبیر بھائی انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں نے آپ کو مدینہ المنورہ کا سفر عشق محبت کا سفر ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مقدر کی ہے, اللہ وہاں پہنچا ہے. تو مدینہ المنورہ جانے کے بعد کوشش یہ کرے سب سے پہلی بات کہ جتنے دن ہم مدینہ المنورہ میں رکے ٹھہرے, سب نمازیں ہم مسجد نبوی کے اندر پڑھیں. ایک نماز بھی ہم اپنے کمرے کے اندر اور جو اپنے مکان جہاں رکے ہوئے وہاں کی قریب کی مسجد میں جا کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں. انشاءاللہ کریں گے سب. کیوں؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے ماشاءاللہ, آپ لوگوں نے مطالعہ تو کیا ہی ہوگا, مجھے پتہ ہے جی. ایک نماز پڑھنے کے لیے کتنا ثواب ملے گا؟ ڈٹ کر بولیے نا,
डरते क्यों? मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह देंगे। 50,000 नमाजें पढ़ेगा, कितना बड़ा सवाब है। एक नमाज पढ़ने की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी नेकियां दे रहे हैं। तो हम पूरा इंतजाम करें कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हर नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी बात, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचने के बाद अल्लाह ताला हम सबको मौका नसीब करे, इस वक्त जो वहाँ की तरतीब बनी हुई है, रियाजुल जन्ना में जाने की कोशिश करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माबैन मिंबरी व रौज़त, माबैन हुजरती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जन्नत का एक टुकड़ा है, जो जगह है वो जन्नत की जगह है। तो हम ये कोशिश करें कि जितनी मर्तबा वहाँ जाने का मौका मिल जाए ज़रूर जाएं। 2 रकात नमाज अगर फर्ज का मौका हो फर्ज पढ़ें और दुआएं करें। और एक दुआ खुसूसियत के साथ करें कि अल्लाह तेरा वादा है कि जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा जन्नत ही में रहेगा, जन्नत से वो निकाला नहीं जाएगा। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को जन्नत की जगह कहा है। आज तेरे फضل से अल्लाह मैं यहाँ पहुँच गया, अब पूरी जिंदगी मेरी इस तरह गुजरे कि कोई अमल मुझसे ऐसा ना हो जो तेरी नाराजगी का सबब हो। दुआएं करें, अपने लिए भी करें, अपने घर वालों के लिए करें, अपने इस मुल्क के लिए करें, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उनके लिए भी दुआएं करें। एक अमल तो वही रियाजुल जन्ना वाला। आजकल वहाँ पहले तो बहुत आसान था, आप नंबर लगाकर खड़े रहें, अंदर जाने मिलता था, लेकिन अब बाकायदा उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से बुकिंग करनी पड़ती है एडवांस, फिर वो वक्त आता है, उस वक्त पर आपको वहाँ जाना है। अल्लाह ताला इन टूर वालों को जज़ाए खैर अता करे। एक पूरे ग्रुप का एक साथ देते हैं जिसकी वजह से जाना आसान हो जाता है। हमारी माएँ बहनें वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए कि इनके लिए रियाजुल जन्ना में जाने के कौन से अवकाश है, उसको नोट कर लें और उन अवकाश में वहाँ जाने की क्या करें, फिक्र करें, कोशिश करें। अंदर तरतीब बनी हुई है, माएँ बहनें वहाँ पर जो है उसके लिए रखी हुई है, जो रहनुमाई रहबरी करती हैं। दूसरी चीज़, वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाकर दरूद और सलाम का नजराना पेश करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोगों का सलाम मुझ पर पेश किया जाता है। अब जब वहाँ जाकर हम दरूद और सलाम का नजराना पेश करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हमारा सलाम वहाँ पेश किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो एक कारपेट का फर्क था, लेकिन अब पूरा कारपेट एक ही कलर का हो गया है। ये मर्द हजरत खुसूसियत के साथ, ये कारपेट पहले ग्रीन था रियाजुल जन्ना में, लेकिन अब उसको बदलकर पूरे मस्जिद कारपेट एक ही कलर का बना दिया गया है। ये मिंबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहराब है, ये मिंबर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके दरमियान और जो हुजरा है आगे, उसके दरमियान की जगह ये जो दिख रही है ये रियाजुल जन्ना है। इसी के अंदर नमाज पढ़ने की आपको अभी तरकीब दी गई, बताया गया। आगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने हम जाएंगे तो बाअदब होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सब पीछे हाँ, ये देखिए यहाँ पर इस तरह की जालियां बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 उसके हिस्से हैं। हमारे मद हजरत इसको जरा तवज्जो से देखिए, हर साल का ये तजुर्बा, जितनी मरतबा जाने का मौका मिला हमको, लोग पहले 2 जालियों के पास ही खड़े हो जाते हैं। ये हालांकि इन 2 जालियों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या जो शेख है हज़रत अबू बकर उमर का मुआजहा नहीं है। अगला जो हिस्सा है जो कब्र बरा है, ये जो गोल है, इसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवजा है, आप सल्लल्लाहु की कब्र अतहर है, और उसके बाद की जो 2 सुराख है उसमें हज़रत अबू बकर उमर है। तो यहाँ सामने पहुँचकर बाअदब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसके अलावा भी जितने अल्फाज आप याद किए होंगे और मौका मिलेगा वहाँ पेश करने की कोशिश करें। ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं होती है, चूँकि रश बहुत ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर जो अमला मुकर्रर है, जो शयूख है, वो आगे जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका ताउन करें। हम वहाँ अपने बदन को टाइट करके खड़े रहने की कोशिश न करें। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन पर भी सलाम पेश करें और फिर वहाँ से बाहर निकल कर ये बाबुल बकी है,
یہ دروازہ ہے، اس دروازے سے باہر نکلنا ہے. وہاں باہر نکل کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے کیا کریں؟ دعائیں کریں. کیسی دعائیں مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اور پھر یہ دو عمل ہے جو خاص مدینہ المنورہ میں ہمیں کرنے ہیں. ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، تمام نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں پڑھنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی ایک حرکت جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، وہاں کے جو ہے وہاں پر جو صحابہ اور مومنین دفن ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے وہاں کے حاضر کو مسنون قرار دیا ہے. تو مردوں کے لیے وہ گیٹ کھلتے ہیں فجر کے بعد، اس وقت وہاں عصر کے بعد جائیں اور وہاں جا کر وہاں پر جو رکھے دیکھیے بقیع جنت البقیع کی زیارت مستحب ہے، مسنون ہے. اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے. شہدائے احد، شہدائے احد تعالیٰ عنہ سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی وہاں شہادت ہوئی تھی. ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ وہاں دفن ہیں، تو ان کی زیارت بھی مستحب ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مستحب اور مسنون ہیں. وہاں جا کر کوئی بھی عمل، جس طرح حج کے اندر طواف کرنا، سعی کرنا، عرفات کے میدان میں جانا، وقوف عرفہ کرنا، یہ ساری چیزیں رکن اور فرض تھی، ویسا وہاں کوئی فرض نہیں ہے. وہاں کی حاضری اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ عشق و محبت کی حاضری ہے. جتنی دن آپ وہاں رہیں کوشش کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں بھی کرتے رہیں، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، اور قیام مدینہ کے دوران درود شریف کثرت سے پڑھیں. درود شریف کیا کریں؟ بکثرت پڑھتے رہیں. ہمارے اسلاف سے منقول ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو اولیاء نے، ہمارے اکابر علماء نے درود شریف پڑھا ہے. بلکہ اس سلسلے میں ان کے مقابلے بھی ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، اور اس پر پھر انعامات بھی ایک دوسرے کو دیے گئے. بلکہ مفتی صاحب ہر سال الحمدللہ اس کا وہاں اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے حجاج کے درمیان بکثرت درود پڑھنے کا ایک مقابلہ ہو. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ کرو. اس کی برکت ہوتی ہے کہ اس جو شوق میں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری کو قبول فرمائے. سب سے پہلی مسجد قباء کی مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، جو مدینہ منورہ میں ہے. وہاں جا کر اپنے گھر سے جو شخص 2 رکعت وضو کر کے جا کر قباء میں 2 رکعت پڑھے، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جائے اور وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. اس کا اہتمام کریں، جانے کی کوشش کریں، بلکہ ٹور والے اس کی ترتیب بھی بناتے ہیں. آئندہ جو مسائل اور مراحل باقی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت اور آسانی کے ساتھ مکمل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو ہمارے آج اس مجلس کے پاس مہمان کھڑے ہیں ان سے موضوعانہ درخواست کرتا ہوں کہ سبحان اللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں، اس کا بھی انشاءاللہ یقین ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی ٹریول سروس کے خدمت میں لگائی جاتی ہے، جو یہ جوڑ رکھا جاتا ہے، کہ واقعے میں ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابر مفتی رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، دیگر علماء کرام جن کا میں نے پہلے نام لے چکا ہوں، مفتی مظفر سین، مفتی سعود، مولانا عابد صاحب، تمام علماء کرام نے ہمارے سامنے جو رہبری کی ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ عمرہ کے ارکان کو کیسا کرنا ہے، حج کے ارکان کو کیسے مکمل کرنا ہے. سب لوگ تھوڑا سا میری اس بات پر توجہ دیں، شمیم بھائی آپ خاص طور سے
جیسے کہ شمیم بھائی کا ایک ماحول ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اب ان کے پاس خدمت کا موقع ہے تو پھر چاہے وہ آواز صاحب سے لے یا آج کے سی ایم سے لے, وہ کہیں بھی نہیں رکتے, اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں خدمت کروں. ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچے بورن ہوتے ہیں, بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, تو ہم اس پر توجہ دیتے ہیں, اور توجہ میں سب سے اہم توجہ یہ ہوتی ہے جو اس کے ہم تعلیم اور ایجوکیشن کے بارے میں فکر کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی؟ ذرا آواز ملے میرے کو, میں آپ سب کے ہی تعلق سے بات کرنے جا رہا ہوں. اللہ کا احسان و کرم ہے, اس مالک کائنات نے ہمارے اگر والدین ہے یا والدین جس کے اللہ کو پیارے ہو چکے, ان تمام لوگوں کی محنتوں سے ہمیں اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے, اس قدر بنایا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر جانے والے ہیں. اگر وہ ہمیں اس شکل میں نہیں بناتے, ہماری توجہ نہیں دیتے, تو ہم اس قابل ہونے کے بھی مشکل ہوتے. اب ہمارا جو جانے کا مقصد ہے اس میں ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے گھر کے ماحول میں رہبری کے ساتھ کسی اسکول کا داخلہ, کسی مدرسے کا داخلہ دلا کر کے پڑھائی میں تیار کر دے تاکہ وہ آگے بڑھے اور وہ کچھ جواب دینے والا بن جائے, ایسا ہی انشاءاللہ ہم سب کو مل کر اس رہبری کو سیکھ کر جانا ہے. اس لیے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں, چند دن بچے انشاءاللہ تعالی, چند دن. جس نے اگر مکہ المکرمہ خانہ کعبہ نہیں دیکھا ہے, اور جس نے دیکھ لیا ہے تو وہ تو کیفیت جانتا ہے مکہ کی بھی اور مدینہ کی, لیکن جس نے نہیں دیکھا ہے وہ حقیقی معنی میں بڑا منتظر ہے کہ نہیں ہے, بتائیے میرے کو, ہے نا انشاءاللہ. تو اب جس نے دیکھا تھا وہ بھی اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ اگر انشاءاللہ یہ تیاری مکمل کر کے جائے گا اور انشاءاللہ الحقیق کے خدمت میں جائے گا, اور ایسے اکابرین, ایسے رہبر جو عالم دین, جو علماء کرام انشاءاللہ ہماری جو وہ کنٹینیو سفر میں ساتھ میں رہنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں, انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں اس خادم کو کام آئے گی, اور انشاءاللہ ہمارا حج کا سفر آسان ہو جائے گا. یہ حج کا سفر جو ہے اس میں سب سے بہترین ترانہ اور بار بار جانا. مجاور صاحب ایک بار انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لیں, ہمارے بہترین پولیس آفیسر بیسٹ فرینڈ ہے جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی خدمت کا بہترین اس ممبرا شہر میں نام اور ڈنکا بجایا ہے, اور کئی سالوں سے یہی ممبرا میں موجود ہے. میرے کئی پولیس آفیسر دوست, پچھلے سال تو شمیم بھائی میرے ساتھ اے سی بی صاحب شمیم بھائی اور کرائم کے سینئر, یہ دونوں نے حج کیا, تو یہ نیاز بھائی کے ساتھ میں موقع ملتا رہتا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ دعا کرے کہ اللہ صاحب ہمارے مجاور صاحب کے بھی ان کی اختتام نوکری کے بعد اللہ ان کے سفر کے لیے بھی آسانی پیدا کرے. تو مجاور صاحب اس سفر کے لیے ایک ترانہ یاد کرنا ضروری ہوتا ہے, اور وہ حاجیوں نے شاید ہمارے حضرت مفتی صاحب سے ابھی سنا, اس ترانے کو جتنا زیادہ پڑھیں گے, اور اس سے لگاؤ تو حاجی کا ہے کہ حاجی جتنے بار پڑھے گا اتنی بار اللہ انشاءاللہ اسے بلائے گا, لیکن ان حاجیوں کی اس محفل میں اگر وہ بھی پڑھے گا جو جانے کی امید رکھتا ہے تو اللہ اسے ضرور مکہ اور مدینہ پہنچائے گا. تو آئے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے کتنا آسان ہے. اگر ہم اس کو انشاءاللہ یاد کر لیں گے نا تو ہم بچوں کو جتنی دیر میں سکھاتے ہیں نا اس سے جلدی سیکھ لیں گے. اور اس کو ایٹ لیسٹ ہم کو زبانی یاد کر لینا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو علماء کرام جانے والے ان کو تو یہ بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ ایک بار احرام باندھ لیں گے اور نیت ہو جائے گی تو ہم کو مستقل یہ پڑھنا ہے. دعا کرو انشاءاللہ کہ خادم ناچیز نیاز ناکوا اس کا بیٹا عاقب ناکوا جو سامنے یہاں بیٹھا ہے آپ لوگ کی خدمت میں انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ موجود ہوگا جو آپ کو انشاءاللہ پل پل انشاءاللہ تعالی اپنے طرف سے رہبری دیتا رہے گا. ہر جگہ آپ کا انشاءاللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ العزیز. آپ دعا کریں اس ناچیز کے لیے کہ اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. اب اس کے بعد دیگر جو چیزیں مجھے حجاج کرام کو امپورٹنس بولنی ہے. اب چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ظہر اور لنچ کی طرف آ چکا ہے. میں معافی چاہوں گا کہ جو آج یہاں پر جانے والے حج کے مہمان جو خالص اللہ کے مہمان ہیں ان کو احرام پہن لینے کے بعد میں خالص اللہ کا مہمان بننا ہے. مجاہد صاحب جب دو احرام کی چادر پہن لیتا ہے حاجی تو وہ کسی مجاہد صاحب یا شمیم بھائی کا مہمان نہیں بنتا ہے. وہ مہمان خالص اللہ کا بنتا ہے. اور نیاز ناکوا کا انشاءاللہ وعدہ ہے کہ اگر وہ دل سے اپنے ڈر کو نکال لے کہ وہ اگر خالص اللہ کے لیے سفر کرنے والا ہے تو وہ دل سے کیا نکال لے؟ ڈر کو نکال لے. ڈاکٹر ممتاز بھی آ چکے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ جو ہے بچوں کو انجیکشن دیتے ہیں تو بچہ ڈرتا ہے نا, رونے لگتا ہے. میرا پوتا بھی ڈرتا ہے ہمدان نکوا. تو جو ڈر ہے وہ ڈر سے نکال لے, دل سے ڈر کو نکال لے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مبارک سفر کو بے انتہا آسان کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جو احرام کی چادر میں جانے والے ہیں نیاز ناکوا کا وعدہ ہے کہ کہیں بھی اگر کسی تکلیف کے آنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نزدیک دعا مانگی اللہ فوراً قبول فرما لے گا انشاءاللہ. تو لہذا انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی آپ نے یہاں وقت دیا ہے میں پہلے سبھی سے یہ اتفاق کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کو لنچ بھی لینا ہے. لیکن لنچ کے بعد ہمارا حج کا سفر چند منٹوں کا باقی رہے گا جس میں میں آپ کو سفر کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھنے والا ہوں جس کے آپ منتظر بھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہر سال عقیب کی جانب سے آپ کو سفر میں ہمیشہ کام آنے والا ایک کٹس پیش کرتے ہیں. وہ کٹس بیگ کی شکل میں ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو جو انشاءاللہ پیش کرتا ہے. دیگر جو وہ ویری امپورٹنٹ چیز جو سفر کے تعلق سے جس میں ٹکٹس ہو گیا, جس میں ایئرپورٹ کی معلومات ہو گئی, جس میں کچھ سفر کی امپورٹنس معلومات ہو گئی وہ مجھے دینی ہے. تو انشاءاللہ ہماری سیکنڈ نشست جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد میں موجود ہوگی اور آپ اپنا قیمتی وقت تھوڑا دیں گے. دیکھنا انشاءاللہ ذرا شاید کھانا ابھی نہیں ہوا تو آواز برابر نہیں آ رہی. دیکھیے نا انشاءاللہ ذرا دیکھیے آج کا دن جو ہے نا وہ آپ کا حج کے سفر کے نام ہے نا, آج کے سفر کے نام ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ سبھی نے وعدہ کیا بیٹھیں گے. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین نیاز احمد ناکوا نے ہمیشہ جو ہے وہ اس ممبرا شہر میں رہ کر صرف علاقی ٹریول سروس کے نام سے کام نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنی دیگر انجینئرز کے نام سے خدمت بھی انجام دی ہے. ہمارے شمیم بھائی اس کے گواہ ہے, ہماری ڈاکٹر شارمین یہاں پر موجود ہے.
डॉक्टर मुमताज मौजूद है, इवन हमारे वॉरियर जिनको हमारे जो वो मुजावर साहब मौजूद है, हॉस्पिटल में एडमिट थे, शमीम भाई भी एडमिट थे। हम सब लोगों ने जो है वो बाहर निकल कर काम किया। तो हर कोई कोविड को डर के जो है वो छुपा रहता था, डरता था और डरने के लिए काम किया था, बरसा था। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा जो है वो खिदमत के लाइन से भी मुंब्रा में काम किया है। और जैसे हमारे मौलाना जाकिर साहब जो बैठे साबले, मुफ्ती रफीक तुर्कर की अंजुमन दर्दमंदा ने तालीम और तरक्की जो एक बेहतरीन इदारा है, जो काम करता है उसमें ये वॉरियर की जैसा काम करते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। हमने हमेशा खिदमत करने की कोशिश की है। हर कोई ये जरूर करे कि वो खिदमत में आगे रहे, तो अल्लाह उस खिदमत से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीजें से नवाजता है। आज ऐसा ही मैंने इस फंक्शन में चूंकि जाने वाले हुज्जाजे कराम जिनकी दुआ, उलमाए कराम की दुआ अगर ऐसे स्टूडेंट्स और बच्चों को मिल जाए जिन्होंने अभी लेटेस्ट जो एसएससी और एचएससी के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके अंदर नुमाइया कामयाबी हासिल की। मैं पूरे मुंब्रा का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि हम हमेशा यंग फ्रेंड के नाम से प्रोग्राम करते हैं जिसमें शमीम भाई और दीगर वीआईपीज आ चुके हैं और उन्होंने माशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की है। मैंने आज ये सोचा कि काश शमीम भाई कुछ दिनों पहले जब मुझे हार्ट अटैक एयरपोर्ट पर आया, आप सब लोग सुन लो, मैं 24वें रोजे में रमजान में जिद्दा एयरपोर्ट पे मौजूद था। मेरा बोर्डिंग हुआ, मैंने मेरे बेटे आकिब से कहा कि बेटा मेरा सब काम हो चुका है, और जो है मुझे आकिब से बात करने के बाद विदिन 15 मिनट्स अचानक विदाउट इंटीमेशन हार्ट अटैक आता है, मुझे पसीना छूटता है, मेरा पूरा जो है वो जिस्म थरथराने लगता है, उसके बाद मेरे सीने में दर्द उठता है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है और घबराहट इतनी जोरदार कि पता नहीं मुझे अभी क्या होगा। और अचानक मैं फोन करता हूँ मेरे सामने वाले को बोल के, मेरा घर जो कि सिर्फ हाफ एन आवर इफ्तारी के लिए बाकी होता है, उसको ये पता है कि 15 मिनट पहले मेरे बेटे से बात हो चुकी है और उसके बाद ये खबर मिलती है कि मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया है। आप सोच लो कि काश अगर इंडिया में अल्लाह किसी के साथ ना करे, अगर आता है तो कैसे भागते हैं, चाहे हमारे शमीम भाई वो बीमार हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, तो लोग घर के लेकर के हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल। आप यकीन माने, चूंकि मैं रमजान के महीने में रोजे की हालत में था, मैंने उस मालिक के कायनात के उस घर में जहाँ पर हमारा तवाफ और हमारी सही होकर उम्रा मुकम्मल होता है, ये मैं करके लौट रहा था और मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लिए 45 मिनट बाकी था डिपार्चर होना, और ये हादसा मुझ पर गुजरता है। यकीन मानो कि मैं पहले मेरे वालिद साहब की दुआ को याद कर रहा था कि बेटा इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद तेरे साथ हमेशा रहेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माशाअल्लाह अल्लाह की ऐसी मदद उतरती है कि जितनी दुआएं उस इफ्तारी के वक्त हो रही है, जितने उलमाए कराम मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, रहमत बन के मेरे साथ उतर रही थी। और मुझे उस एयरपोर्ट के मैनेजमेंट ने सुभान अल्लाह ताला विदिन 2.5 आवर किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में ले जा करके मेरी एंजियोप्लास्टी जो 100% ब्लॉक हो चुकी थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह खोलने में कामयाब हो गए। ये अल्लाह की मदद है, ये अल्लाह की मदद है, ये लब्बैक की मदद है, ये लब्बैक की पुकार है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसको हार्ट है वो भी नहीं डरना, जिसको और तकलीफ है वो भी नहीं डरना, इसलिए कि अल्लाह के घर में जाना है। इंशाअल्लाह अगर वहाँ हमारे हालत मौत हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत के सिवा कुछ नहीं देगी। तो लिहाजा मेरी तलब होती है कि जब मैं ऐसे फंक्शंस करता हूँ तो ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई दूं ताकि
आज तो मैं तुम्हारे सामने फिर मौजूद हूँ, कल हूँ ना हो, आप में से कोई हो ना हो, तो हमारे घर वाले, हमारे वो बच्चे, हमारे जो वो अच्छे काम करने वाले हमें कम से कम याद तो करे कि वाकई में एक शख्स था और वो इस तरीके से करता था। लिहाजा आपसे मौजूदा दरख्वास्त है कि मैं ये चीज को 10 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। आज के आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो पुलिस की ड्यूटी देते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है, फिर भी इमरजेंसी में यहाँ पहुँच पाए। मैं मुजावर साहब से मौजूदा दरख्वास्त करता हूँ 5 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाए। मैं हमारे शमीम भाई जो कि माशाल्लाह हमारे राष्ट्रवादी के प्रेसिडेंट हैं, मैं इनसे मौजूदा दरख्वास्त करता हूँ आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं हमारे डॉक्टर जो है वो मुमताज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे आ जाए। मैं मौलाना मुफ्ती रफीक गुजर साहब आपकी दुआ से ये हौसला अफजाई हो जाए। मैं खिदमत के साथियों से कहूँगा जल्दी आगे आ जाए, ठीक है सर, आ जाए सर, 2-3 खिदमत के साथी आगे आ जाओ, नियत पर आगे आ जाओ, नियत पर आगे आ जाओ। ये हमारे माशाल्लाह जो है मुजावर साहब और ये हमारे मुजावर साहब माशाल्लाह जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, दुआ करें शमीम भाई, डॉक्टर मुमताज जिन्होंने वाकई में हथेली पे जान लेकर के जो है वो कोविड में काम किया था, जो हमारे यहाँ पर MMLE में जो म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल खुला है, आपको पता होगा मुमरा को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन हमारा मुमरा बदनाम नहीं है। मेरे से अच्छा हमारे पुलिस ऑफिसर साहब जानते रहेंगे इसको, तभी तो मोहब्बत करते हैं, समझे ना। मैं हमारे इस मजलिस में आए हुए, बड़ी दूर से तशरीफ लाए हुए मेरे मोहतरम अजीज मरहूम दोस्त डॉक्टर शफीक उर्गर साहब के साहबजादे जो कोकन की आवाज को आज तक कोकन का आवाज लेके चल रहे हैं, हाँ मेरी मुराद है जो है वो दिलदार शफीक उर्गर साहब से स्टेज पे तशरीफ लाए। मेरी मुराद है हमारे जाहिद सर साहब से प्लीज आगे तशरीफ लाए, इंशाल्लाह प्लीज आगे आए। तो कोविड-19 जब आया था जिससे लोग डरते थे, कई हमारे अजीज दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन अल्लाह को प्यारे हो गए थे ना, याद है कि नहीं वो सबको, भाई थोड़ा सा तुम लोग साइड में हो जाए, ऐसा साइड में हो जाओ। तो लिहाजा जो है सबको याद है ना वो दिन, कोई भूला तो नहीं है। ये हमारे जाहिद सर माशाल्लाह जो मुमरा में खुसूसन जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से स्कूल्स जो चल रहे हैं उसके पीछे बड़ी मेहनत करते हैं और स्टूडेंट्स को हर तरीके से हर लाइन से काम आते हैं, और इनका जो है दिल और जान से जो एक नाता जुड़ा हुआ है, जो मैं हमेशा इनसे कांटेक्ट रखता हूँ, वो उर्दू से। उर्दू बहुत प्यारी चीज है और मैं समझता हूँ जाहिद सर जो है वो थोड़ा स्टेज पे आ जाए, इधर आगे डाइस पे, मैं इनको माइक देने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है वो आज के इस महफिल में सबसे पहले मैं जो है वो उस कोविड वॉरियर को दावत दूंगा जिसने, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोविड आया था, जरा साइलेंट प्लीज, जब कोविड आया था और लोग स्पीड में जो इंतकाल हो रहे थे, दवाई काम नहीं आ रही थी, दवाइयों के रेट हॉस्पिटलों के जो है वो बिल ये लोग भर नहीं पा रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मर्द तो काम कर रहा था, मैं भी जाता था, शमीम भाई भी उतरते थे, जाकिर मौलाना भी उतरते थे, इसमें से कई लोग और होंगे जो उतरते थे और काम करते थे। लेकिन मैंने देखा कि ऐसी लड़की, एक ऐसी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज जो डॉक्टर बनने के बाद खालिस अपनी जान हथेली पे लेके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है वो मुमरा के अंदर हमारे शमीम भाई, मुमताज डॉक्टर और हमारे जो है वो अवार्ड साहब की टीम के साथ में ये MMLE हॉस्पिटल जो खोला गया है, इसके अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा है कि वो पेशेंट जो तड़पता था कि मुझे कोविड हो चुका है, मुझे बचाओ, मुझे बताओ, कि उसके सामने कोई जाता था, डरता नहीं था, डरता था, लेकिन ऐसी डॉक्टर जो उसके सामने जाती थी और जो है वो हाथ में ग्लोव भी नहीं पहनती थी, वो अपने मुंह पे जो है वो सामने जो है वो नकाब भी नहीं लगाती थी और वो बिना झिझक
اللہ کے لیے جو ہے خدمت کے لیے وہاں پہنچتی تھی اور کئی لوگوں کو ان لوگ نے الحمدللہ جان جانے سے بچایا ہے. ایسی لڑکیوں کو واقع میں جو ہے وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. میں نے کئی بار اس کی خدمت کو سراہا ہے, شمیم بھائی اس کو کئی بار شاباشی دی ہے, اور اتفاق مجھے ابھی تک پتا نہیں تھا, ماشاءاللہ یہ میرے بچے کی کلاس میٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خود ترقی عطا فرمائے, ہمیشہ اس کو بد نظر سے بچائے. میری مراد ہے ڈاکٹر شارمین سے, ڈاکٹر شارمین اسٹیج پر آئے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پولیس آفیسر مجاہد صاحب ان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ دے. کئی لوگوں کو, کئی لوگ الحمدللہ یہ وہ ڈاکٹر شارمین جنہوں نے اس کی مومنٹ کو جو کہ اس کو ایک اوارڈ کی شکل میں دیا. سلیم میں وائٹ پر آگے بڑھیں. یہ بھی ہمارے جو ہے وہ شمیم بھائی اور ہمارے مجاہد صاحب اپنے ہاتھوں سے اس کو پیش کرے, واقعی میں اس کی حقدار ہو. میں چاہوں گا کہ کلاس سے لوگ تالی بجائے الحمدللہ اور ان کی حوصلہ افزائی کرے. اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے, اللہ خوب کامیابی دے. اب اس کے بعد جو ہے وہ مبروک مبارک ہو ماشاءاللہ. اب اس کے بعد جو ہے وہ میری مراد آئے گی اسٹوڈنٹ سے, کہ وہ اسٹوڈنٹس ہمارے سب سے بڑے بھائی نثار احمد ناکوا جو آگے بیٹھے ہیں, تشریف لائے ہیں, ہمارے والد صاحب کی جگہ پر ہے, اللہ ان کو صحت دے. ان کے پوتے نے دادر کی ماشاءاللہ بہترین کانوینٹ اسکول میں 74.20% کا پرسنٹیج لایا ہے اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. میری مراد فہد ناکوا سے ماشاءاللہ وہ اسٹیج پر آئے اور ماشاءاللہ جو ہے وہ گلائے عقیدت ان کو بھی پیش کی جائے. میں چاہوں گا الحمدللہ ہمارے مجاہد صاحب اور مفتی رفیق قطب صاحب اپنے ہاتھوں سے اس بچے کی حوصلہ افزائی کرے. یہ ماشاءاللہ فہد ناکوا. اور مجاہد صاحب بیٹا تم کیا کر رہے نیوی میں؟ نیوی کی ٹریننگ کے لیے رہے بچہ ماشاءاللہ. مجاہد صاحب الحمدللہ اللہ اس کو خوب ترقی سے نوازے, اللہ اس کو خوب کامیابی دے الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے وہ اب میں سیکنڈ نام لینے جا رہا ہوں, انڈین نیوی. یس انڈین نیوی. اس کے بعد جو ہے وہ میں ہماری جو بہن, میری دو بہن تھی, ایک اللہ کو پیاری ہو گئی, ایک موجود ہے, اس کی دعائیں میرے ماں کے جیسی مجھے مل رہی ہے, سیدہ قاضی. ان کی پیاری نواسی سمیہ رکھانگے, میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے. اس بچی نے ہمارے فیملی میں ماشاءاللہ HSC میں 72% لا کر کے ہمارے گھر کا نام روشن کیا ہے ماشاءاللہ. لوگ جو ہے وہ اس کو پیار ساتھ جو ہے اس بچی کو بلائے عقیدت اور محمد سے نوازے ماشاءاللہ. اس کے بعد اب ایک اور ہماری فیملی میں سے ایسی بچی باقی ہے شمیم بھائی. ابھی میں نے کہا کہ ہمارے کئی لوگ چلے گئے. آپ کے خاص دوست اقبال قاضی, میرے خالازاد بھائی, جس کو میں لے کے روڈ پہ تڑپ رہا تھا, ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی تھی, اور مجھے ایک زمانے میں نے فلم دیکھی تھی, کئی سال گزر گئے, شاید 40 سال ہو گئے ہوں گے. ایک ایکٹر جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے روڈ پہ بھٹکتا رہتا ہے, تو کوئی ہے بچاؤ, کوئی ہے بچاؤ, کوئی بچانے والا نہیں ملتا. میں اقبال بھائی کو لے کر کے جس قدر بھٹک رہا تھا, اور یہی شمیم بھائی نے اوارڈ صاحب کو بول کے ہاسپٹل میں مجھے داخلہ دلایا, لیکن اقبال بھائی کو داخلہ کام نہیں آیا. رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی جو ہے اگر ہمارے یہاں انتقال کی خبر آئی تھی تو اقبال قاضی کی آئی تھی, تو اللہ کو پیارا ہو گیا. ایسے ہی ہمارا ایک بھائی محمد عظیم ناکوا, وہ بھی ہمارے میں سے اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اس بھائی نے اس پروگرام میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے.
ہمیشہ حجت کرام کی خدمت میں بھی گیا ہے. آج اس کی دعا کی برکت سے شمیم بھائی اس کی پیاری نوازی نے الحمدللہ ہماری فیملی میں جو ہے اللہ کا احسان ہے 82.60% لا کے ہمارے گھر کو خوش کیا ہے. الحمدللہ اس کا نام قاضی رابعہ ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے والد صاحب اس کو لے کر کے آ جائے. اللہ میرے مرحوم بھائی کی مغفرت فرمائے, اس کے قبر میں درجات کو بلند کرے. کاش اگر آج ہوتا تو بہت خوش ہوتا, بہت خوش ہوتا. اللہ اس کو خوب ترقی دے, اللہ اس کو خوب صحت دے, انشاءاللہ اللہ اس کو آگے کامیاب کرے. یہ قاضی رابعہ آگے رہے. میں چاہوں گا ہمارے مفتی رفیق ترکر صاحب اور ہمارے پولیس آفیسر صاحب اس پیاری ننھی بچی کو گلائے عقیدت پیش کرے اور ایک مومنٹو پیش کرے. الحمدللہ یہ بچے اس چیز کے محتاج تو نہیں ہوتے, ہم بھی اس چیز کے محتاج نہیں ہیں, لیکن جو ہے وہ ایسا ہے کہ الحمدللہ یہ چیز بچوں میں اگر حوصلہ افزائی آ جاتی ہے اور ان کو انکریج ملتا ہے تو الحمدللہ ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بچیاں جنہوں نے آج مومنٹو لی ہے اللہ ان کو مضبوط اور اچھے پائیدان تک پہنچائے. آمین یا رب العالمین. میں جو ہے وہ اب چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹیج پہ مہمان موجود ہے, سب سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے پولیس آفیسر صاحب ہمارے مجاہد صاحب کی خدمت میں گلائے عقیدت پیش کرے. مفتی صاحب کیا تو ہمارے مجاہد صاحب کی خدمت میں گلائے عقیدت پیش کیا جائے. چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ شمیم خان صاحب موجود ہے, ان کے بھی ہاتھوں میں گلائے عقیدت پیش کرے. اور خاص طور سے ڈاکٹر شامل کو ٹائٹ کر کے مستقل اس کام میں لگا. میں لوگوں نے اس وقت میں بہت محنت کی ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. میں چاہوں گا ان کی خدمت میں ہمارے نثار نقوہ بھائی جو ہے وہ گلائے عقیدت پیش کریں. صاحب کی خدمت میں گلائے عقیدت پیش کریں بڑے نہایت اور ادب کے ساتھ. اور علی جناب اس کے بعد مرزا ترکر بھی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں نقوہ صاحب سے گزارش کروں کہ ان کی بھی خدمت میں گلائے عقیدت پیش کریں. العقیب ٹورس اینڈ ٹریول کے روز رواں علی جناب نیاز نقوہ صاحب جو ایک بڑے لمبے عرصے سے یہ نیک ملی ہے, میں ان سے صرف 2 لفظ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ تربیتی کیمپ کے اندر ہم نے وہاں کے تمام ارکانات جانے, ہمیں حج کیسے کرنا ہے, کس وقت کون سے ارکان ادا کرنا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر جانے سے پہلے ہم تھوڑا اپنے ماحول کا جائزہ لیں. اپنے اڑوس, اپنے پڑوس, اپنے رشتے دار, کیا ہمارے گھر والوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہیں کہ یہاں پر کوئی ہمارا گھر والا, ہماری بہن, ہماری خالہ, ہمارے چاچا, ہمارے والد, ہمارے والدین کیا ہم سے ناراض ہیں؟ اگر ہے تو اس کی فکر کرے, سب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے ان کے ساتھ رشتے اچھے رکھنے کی جو ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جتنے بھی ہمارے مسلم بھائی بہن ہیں, میرے تعلقات والے, میرے اڑوس پڑوس, کسی سے بھی میرے تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہو, بہتر ہو, سب سے ملے. دیکھو ہم کو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنی ہے. کتنی بہترین سیرت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل واقعی نرم ہوگا. اپنے پڑوسیوں کے تعلقات سے متعلق, اپنے سبھی لوگوں کے تعلق. بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے آپ کو جو ہے یہ آپ کا حج قبول کرے, سفر میں آسانی کرے. ہمارے درمیان جو ہے شمیم خان صاحب موجود ہیں, یہ یہاں کا بڑا پلر ہے ممرا کا, اور ایسی خدمت کرتے ہیں جو لوگوں کی بیسک ضرورتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, نہیں یار یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے, لیکن ہر بیسک ضرورت کے اوپر کام کرنے والی شخصیت, ہر لوگوں کے کام آنے والی شخصیت, ایسی ہی شخصیت موجود ہے ہمارے درمیان شمیم خان صاحب. دیکھا گا آپ نے کووڈ کے ٹائم سے لے کر, اور یہ ایس ٹی بسیں جو چلتی ہے نگر پالیکا کی, کتنا معاملہ خراب تھا. شمیم خان صاحب کے آنے کے بعد بس اسٹاپ نہیں تھے,
बस स्टॉप जो है अच्छे बन गए और वक्त पर बसें आना शुरू हो गई। भिवंडी का मामला इतना पेचीदा था, वो बसें शुरू हो गई। मैं यहाँ पर उनकी सिर्फ तारीफ करनी है, उनके सामने ऐसा नहीं, अगर मध्य मुकाबिल अगर वो रहे भी या अगर गायबाना भी मैं इनकी ये बात कहूँगा कि बसों के ताल्लुक से जो यहाँ पर जो है सर्विसेज तो बेहतरीन हुई, वो तस्लीम खान साहब को बहरहाल वो यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रफीक पुरकर साहब यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। अंजुमन दर्दमंदाने तालीम तरक्की के रोए रवा है। देखिए एजुकेशन की फील्ड में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और अल्लाह उनकी सेहत में बरकत दे और उनसे यही काम देता रहे। आपने उनको आज सुना है, आज शायद सुनने वाले भी हैं आपका, और सफ़र में भी आपके साथ है, ये आपके लिए सादत की बात है और इनसे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और इनसे सीखे भी और आइंदा जब सीख कर आएँ तो दूसरे के लिए भी आप रहबर बनें। हमारे दरमियान डॉक्टर मुमताज़ शाह भी मौजूद है। आप इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के जो है रोए रवा हैं। कोविड में देखा है आपने, अभी जिन डॉक्टर का यहाँ पर जो सत्कार किया गया, उनका जो है इस्तेमाल किया गया और उनके साथ शमीम खान साहब के साथ मिलकर कोविड में जो उन्होंने काम किया है, अल्लाह से ऐसा काम देता रहे और बहुत बेहतरीन काम किया। लोगों ने सिर्फ गुमराह ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों के लोगों ने भी जो है यहाँ से इन कोविड के हॉस्पिटल से फ़ायदा उठाया और इन्होंने दिलो जान से लोगों के समाज की मेहनत की है। मैंने मुबारकबाद देता हूँ, उनकी सेहत के लिए मैं दुआ करता हूँ और ख़ास तौर पर हमारे मातवा साहब, इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन्हें सेहतमंद रखे। इनके साथ अभी एक मामला हुआ था लेकिन आपकी दुआओं की वजह से आज हमारे सामने मौजूद है और मैं भी दुआ करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि आप अल्लाह के घर जब जाएँ तो इनके लिए दुआ करें और ऐसे ही अल्लाह ताला इनसे खिदमत देता रहे। और शमीम खान साहब के लिए मुझे शेर याद आता है, अक्सर मैं कहता हूँ कि सूरज सितारे चाँद मेरे साथ रहे, सूरज सितारे चाँद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधियों से कहो औकात में रहे। और हमारे रफीक पुरकर साहब एकदम सादा तबीयत के आदमी हैं और एकदम सीधे सिंपल आदमी हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन वो लोग बड़े हैं जो बड़े रहते हैं और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसी शख्सियत जो है वो रफीक पुरकर साहब की हमारे दरमियान मौजूद है। मैं तमाम लोगों का आपने कीमती वक्त दिया, नागौर साहब की महफिल में आने के लिए। मुजावर साहब आपने भी बहुत कीमती वक्त दिया। आप जो है तमाम दिलों के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अक्सर स्टेशन में आपको देखता रहता हूँ, शमीम भाई खास तौर से जो है आपकी गायबाना तारीफ होती है आपके प्रोग्राम में, आप यहाँ पर आएँ, तशरीफ लाए अपने आपका